اگلی حدیث ہے 7558. حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ بھی بڑے مزیدار ہیں، پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے ان الفاظ. نبی صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب. آپ کو پتہ ہے فعیل بمعنی مفعول کثرت سے آتا ہے عربی میں، تو یہاں حبیب بمعنی کیا ہے؟ محبوب. اللہ کو بہت محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں قیامت کے دن بہت بھاری ہے. دیکھو کسی عمل کو کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے نا، ہمیں کوئی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں سے موٹیویشن ملتی ہے تو ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں. تو موٹیویشن کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو اس عمل کے کرنے کی ترغیب ملتی ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو آپ کے کہتا ہے کہ یہ عمل کر لو، اس سے تمہارا محبوب خوش ہو جائے گا، تو ایک دم ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم یہ عمل آپ لوگ کر لیں، کوئی چاہے مشکل عمل ہی کیوں نہ ہو. لیکن بھائی جس سے ہمیں محبت ہے یہ عمل کرنے سے ہمارا محبوب خوش ہو جائے گا، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے. محبوب کو جو کام محبوب ہو اس کو کرنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. بعض دفعہ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، بھائی یہ تمہارے محبوب کو اس سے محبت تو نہیں ہے لیکن اس کے کرنے سے تمہیں فائدے بہت حاصل ہوں گے. آپ کوئی کام کرتے ہیں جس پہ آپ کو پیسے بہت مل رہے ہوں، بڑی مشکل جابس آتی ہیں لیکن لوگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس میں تنخواہ بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ملیں گے، مشکل جابس بھی کر لیتے ہیں لوگ. اس سے بھی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے. اور رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل مشکل بہت ہے، تو یہ رکاوٹ بھی اگر دور کر دی جائے تو پھر اس عمل سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یقیناً نہیں بنتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ہمارا محبوب اللہ ہے، تو یہ دو کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں. تو مسلمان کے لیے اس کلمے کو زبان سے بار بار دہرانے کے لیے اتنی ترغیب کافی ہے کہ ہمارے محبوب اللہ ہے، اس اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں. یہ کافی ہے. بہت سے علماء اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی عمل کو صرف اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، حالانکہ اس میں کوئی الگ سے ثواب نہیں تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث، کدو بنا ہوا تھا، کدو کا سالن. انس بن مالک برتن بار بار گھما گھما کے نا اس میں کدو تلاش کر رہے تھے سالن میں. ایسا ہوتا ہے نا آج کل سالن میں جیسے بوٹیاں تلاش کی جاتی ہیں، تو حضرت انس بن مالک کیا تلاش کر رہے تھے؟ کدو. پھر فرمایا کہ مجھے اس سے اس لیے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے، لوکی سے محبت تھی، تو صرف اس لیے وہ لوکی تلاش کر رہے ہیں سالن میں کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو اس سے محبت. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ کلمہ لے کر آئے حبیبتان الی الرحمن. بھئی یہ سبحان اللہ و بحمدہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. تو بس اتنا ہی کافی ہے مسلمان کے لیے کہ ان کلمات کا کثرت سے اپنی زبان سے ورد کیا کرے. میں طلبہ سے ہٹ کر تھوڑا سا عوام سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں نا. آپ کو پتہ ہے آج لوگ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ دفعہ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے بتا دیا یہ کلمہ پڑھو. روزگار نہیں مل رہا، کسی نے بتا دیا یہ والا کلمہ پڑھو. سر پہ بال نہیں اگ رہے، کسی نے بتایا بھائی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو. اے بھائی، لیکن مسلمان کے لیے کسی کلمے کو زبان سے دہرانے کے لیے، کسی کلمے سے محبت کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ یہ کلمات کس کو محبوب ہیں؟ اللہ. بس اس لیے اسے پڑھے ہوں. آج ذکر کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے. تو ایسے لوگ
مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ سیلز. اور آپ کو پتا ہے جو چیز اور آپ کو پتا ہے جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اپنی ویلیو اگر اللہ کی نظر میں بڑھانا چاہتے ہیں تو صبح و شام ذکر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں کہ اللہ تجھے یہ کلمہ محبوب ہے لہذا میں اپنی زبان سے اس کلمے کا ورد کروں. دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان. بعض دفعہ آپ کو پتا ہے اس پہ مجھے اجر بھی زیادہ ملے گا, اللہ خوش بھی ہوگا, لیکن کام مشکل بہت ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت اجر, اللہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے, لیکن کام آسان کام ہے, بہت مشکل. تو روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر, اللہ روزے سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ, نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود دوں گا, کسی کے ذمے نہیں لگاؤں گا کہ فرشتوں کو بھائی جا کے اس روزے کا اجر دے دو. اتنا پسند ہے اللہ کو روزہ, لیکن آسان کام, آپ لوگ کو تو مجھے لگ رہا ہے بالکل بھی اردو نہیں آتا, لیکن آسان کام نہیں ہے. اس لیے بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں. بھائی ثواب بہت زیادہ ہے, اللہ خوش بھی بہت ہوتا ہے, لیکن صبح کا پراٹھا بھی چھوڑنا پڑے گا, دوپہر کی چائے بھی چھوڑنی پڑے گی, شام کے سموسے بھی چھوڑنے پڑیں گے, بہت ساری ٹینشن ہے, ثواب کی بہت, اللہ بھی خوش, لیکن آسان کام اٹ از ناٹ ایزی فار us ٹو ڈو دس. کچھ یاد کیے ہوئے ہم نے بھی پرانے اسٹرکچر, اب اس میں کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے. اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار us ٹو پرفارم روزہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اجر بھی بہت زیادہ. اچھا, نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب, لیکن اللہ نے خود فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف ہے دل کے دلوں میں. لیکن نارملی نماز پابندی سے پڑھنا آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان, کیونکہ یہ کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں, اس لیے بہت زیادہ اللہ کو محبت اور ان کی ادائیگی زبان کے لیے بہت آسان. فرمایا ثقیلتان فی المیزان, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب زبان پر اتنے ہلکے ہیں, اتنی آسانی کے ساتھ ہم زبان سے یہ دو کلمے ادا کر سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اتنا ہی ہلکا پیٹ ہو ان کا ترازو میں, قیامت کے دن وزن لا کے رکھا جائے تو کوئی اس کی ویلیو ہی نہ ہو, ویٹ ہی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان, جب ترازو قیامت کے دن اعمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے, بہت نیچے چکا دیں گے. تو یہ دو کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے, قرآن میں یا احادیث میں, تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک, اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا, یہ بھی کسی کی تعریف کا طریقہ ہوتا ہے. کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا, یہ کرپٹ ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, آپ اس کی تعریف کر دیں, بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے, یہ چور نہیں ہے, یہ بد کردار نہیں ہے, یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اچھی صفات کی نسبت کی جائے, یہ با کردار ہے, یہ سچا ہے, یہ طاقتور ہے. تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے, اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے, تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے. اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے, کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی. اللہ کی طرف جو عیب منسوب ہیں, عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کے عیب سے پاک. مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب کو آپ نے, اولاد کے عیب سے اللہ پاک ہے. کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں, تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دیا. اللہ تجھ میں یہ عیب, انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا, بیٹا ہونا, تبھی میں صاحب کمال ہوں آپ کی راہ. اس لحاظ ایسا کمال ہے کہ کمال ہو گیا عمل, اور تو میرے پاس, میں تو قیامت کے دن ایک ہی عمل پیش کروں گا,
ایک ہی عمل ہے میرے پاس، ہے اللہ 18 بچے ہیں اور 4 گھر ہیں. اب خواتین آئی ہوئی ہیں تو میں نہیں زیادہ پریشان کرنا چاہتا، حدیث کو میں مکمل کروں جلدی سے. تو لیکن اللہ کے لیے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب. آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا پھر تھک گیا، ایک دن اللہ نے آرام کیا. اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں. اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے. ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا پھر ایک دن آرام. ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے. جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں. بہت تھک گئے ہیں 6 دن آرام کر کے. تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا. تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے، پاک. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے. اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا الحمدللہ میں کتنے قول ہیں الف لام میں، جنس کا ہے، جن سے حمد، ہر فرد حمد. خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے. ٹھیک ہے، کیا مطلب، حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی. اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے، اللہ میں. اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا. بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی کیوں، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہی مجھے تو ممبر پہ کوئی اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا. تو جمال اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے. کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا، آخرت میں تو ہوگا. واحد موسیٰ علیہ السلام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں، کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی جو اللہ سے کہہ رہے ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا. ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا. یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں. اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش، موسیٰ علیہ السلام نے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب باقیوں کو محبت نہیں تھی، نہیں بھائی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی. اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس، ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں، آپ نے کہا السلام علیکم، وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام. بعض جواب ایسے رپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لینڈ کاٹ دو، بات ہی نہیں کرو. بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں. انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. پھر وہ آواز سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ کا کلام سنانا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے
نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ نے کہہ دیا. اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی. جب اللہ نے کہہ دیا, اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا, لن ترانی, it isn't possible for you to watch me or to see me. اب آپ انگلش میں کون سا صحیح لگے گا وہ آپ خود لگاتے گا. اے موسیٰ یہ امپاسبل ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھو. لیکن حضرت موسیٰ کی تڑپ کتنی زیادہ تھی, پیغمبر کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ پہاڑ, فَسَوْفَ تَرَانِي, تم میں بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ لو. لیکن وہ پہاڑ پر ذرا سی تجلی ہوئی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جمال, جب اللہ کے کلام میں اتنی لذت تھی تو حضرت موسیٰ نے سوچا اس اللہ کا جمال کیسا ہوگا. تو تعریف کی ایک چیز جمال ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا ہینڈسم, فلاں بڑا خوبصورت, فلاں میں جمال. تو جمال اللہ کا سب سے زیادہ. حمد کا ایک فرد جمال, حمد کا ایک فرد ہے طاقت اور قوت. کمزور کہنا کسی کو یہ تعریف ہے یا طاقتور کہنا؟ کہتے ہیں فلاں اتنا اچھا آدمی ہے کہ چلا ہی نہیں جاتا ہو. کبھی سنا آپ نے پاور اور طاقت کا ہونا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں, لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. کچھ نہیں تھا اس نے اتنے بڑے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر. کنجوس ہونا تعریف کی چیز ہے یا سخی اور جواد ہونا ہے؟ بھائی یہودیوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ید اللہ, سارے یہودیوں نے نہیں کہا تھا, چند نے کہا تھا. ایسا نہ ہو آپ یہاں کسی یہودی کو پکڑے بولے تم نے بھی بولا تھا, تم نے بھی بولا تھا. تو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بند ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا. اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر کنجوس ہوتے, بخیل ہوتے تو غضب نہیں آتا. کنجوس آدمی کو جب آپ بولے نا تو پیسہ نہیں خرچ کرتا, وہ کہتا ہے شکریہ آپ نے میری تعریف کی, تھینک یو. لیکن سخی آدمی کو اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے کنجوس کیوں کہہ دیا. تو اللہ کو جب موسیٰ یہودیوں نے یہ تانا دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ایسے ترسا ترسا کے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے, اللہ کو اتنا غصہ آیا. فرمایا غلت ایدیہم, جس نے مجھے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان, میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء, پرسار ہوں اپنے بندوں پر. تو تعریف کی چیز ہے سخاوت, یہ بھی کس میں ہے؟ اللہ میں. تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں سب کی سب کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اور جتنے عیب ہیں سبحان اللہ, اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے. تو اس لیے اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہے, کسی بھی شکل میں پڑھے جائیں. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو کسی بھی شکل میں جب اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. اور جن طلبہ کا جو بیچ ماشاءاللہ فارغ ہوا ہے, ان کی آج درس حدیث بھی مکمل ہو گیا. اور الحمدللہ ایک نصاب چلا آ رہا ہے صدیوں سے. اچھا میں تھوڑا سا اس نصاب کا تعارف کروا دوں جو عام لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں جب مدرسے میں نہیں پڑھتا تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں علماء جو ہوتے ہیں یہ صرف فضائل اعمال پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا بہشتی زیور پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. جب میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا بھائی یہ تو بڑا جاندار شاندار نصاب ہے. ہم کہتے ہیں نا جو بہت سارے یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں, لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ باقاعدہ عالم بنے کسی مدرسے میں؟ وہ کہتے ہیں عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے, بہت ضروری ہے. کیوں؟ علماء کو جو پڑھایا جاتا ہے, تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں کہ علماء جو بننے کے لیے نصاب ہے نا, چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارا پورا اسلام وہ عربی میں ہے, وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے. قرآن حدیث پھر آگے جو صحابہ کے اقوال ملتے ہیں اس کی تشریح میں, ائمہ کے اقوال, وہ سب عربی زبان میں. تو اس لیے ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی سکھائی جاتی ہے, عربی گرامر میں عبور حاصل کیا جاتا ہے. اس عربی کے سیکھے بغیر آپ مذہبی اسکالر نہیں بنتے. آج بڑے بڑے مشہور
यूट्यूबर जो बहुत जिनके बहुत फैन फॉलोइंग है, बड़े स्कॉलर मशहूर हैं, आलिम नहीं हैं और उनको अरबी ज़बान भी नहीं आती। तो जब आपको अरबी नहीं आती, आप नबी की बात को नबी की ज़बान में नहीं समझ सकते, तो उसमें तर्जुमे में गलतियां करके कोई आपको गुमराह कर सकता है। वो गुमराह होते हैं, ज़ल्लू व अज़ल्लू। बुखारी की हदीस है ना, अल्लाह उलमा को उठा लेगा तो लोग ऐसे लोगों को रहबर बनाएंगे जिनके पास इल्म नहीं होगा, वो खुद भी गुमराह होंगे नबी की हदीस के मुताबिक और लोगों को भी गुमराह करेंगे। दूसरी चीज जो हमारे दीनी मदारिस में सिखाई जाती है, ये दरस निज़ामी है, ये क्या है ये मैं बता रहा हूँ आप। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है अरबी अदब, यानी अरबी जबान के दो पार्ट होते हैं, एक अरबी ग्रामर है, एक अरबी अदब है। तो अरबी अदब में महारत हासिल कराई जाती है ताकि कुरान को प्रॉपर वे में, जब तक अरबी अदब नहीं आएगा तो आप कैसे समझेंगे, उसमें उस दौर की शायरी भी पढ़ाई जाती है और अरबी अदब की कदीम किताबें। तीसरी चीज जो हमारे दीनी मदारिस में पढ़ाई जाती है कुरान के बाद है हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। उसमें सिहाह सित्ता है, फ़ज़ाइल की किताबें भी हैं, मसाइल की किताबें भी हैं। फ़ज़ाइल की किताबों में रियाज़ुस सालिहीन बच्चों को शुरू में पढ़ा दी जाती है, मुस्तनद किताब है वो। और फिर मसाइल की किताबों में सही है बुखारी, सही है मुस्लिम और सुनन तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, ये जो हदीस की मशहूर से किताबें, सुनन इब्न माजा। और उसके अलावा भी किताबें पढ़ाई जाती हैं, शरह मानिल आसार है इमाम तहावी की, और मारिफुस सुनन है, मिशकात है, ये भी किताबें, बहुत सारी हदीस की किताबें पढ़ाई जाती हैं। फिर उनकी पूरी तशरीह होती है, लोग ये समझते हैं बस ये हदीस ऐसी करके पढ़ रहे होते हैं, उन अहादीसों से फुक़हा ने क्या क्या इस्तेदलाल किए, कौन सी हदीस किस मसले की दलील है, उसके मुखालफत में क्या दलील है, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। तीसरी चीज जो हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती है, इसके बाद जो है ना अहादीस के बाद, दूसरी है तीसरी, पहली तो मैंने बताया अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती है, फिर अहादीस, तरह कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती है अरबी में। आप लोग जो अवाम लोग जो कुरान पढ़ते हैं वो तो उर्दू तर्जमे पढ़ते हैं, हमारे तलबा जो पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, वो अरबी में ही समझते हैं, तो उससे उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मैंने जब तफसीर पढ़ना शुरू की तो अम्मा पारा, उसमें हमारे उस्ताद उसको ग्रामर के लिहाज से हल करते थे कि ये तर्जमा कैसे हो रहा है, तो हमने बहुत प्रैक्टिस की है उसमें, और वही वो लेक्चर मेरे अपलोड भी हुए हुए मेरी यूट्यूब पे। तो ऐसा नहीं होता कि अब आप इन नए नए स्कॉलर्स जो आ रहे हैं इनसे आप एक थोड़ी सी ग्रामर के लिहाज से, हमारे एक दफा उस्ताद ने पूछा वल्लौ मुदबिरीन का क्या मतलब है। मैंने कहा कि वल्लौ मुदबिरीन का मतलब, ये जो कुरान कहता है ना, इनको जब आयतें सुनाई जाती हैं वल्लौ मुदबिरी, भाई इसका मतलब है भाग जाते हैं। उस्ताद ने मेरे से पूछा कि वल्लौ का माना ही पीठ फेरना है और मुदबिर का माना भी पीठ फेरना, तो ये तो कुरान में क्या है, ऐब हो गया ना, कि वल्लौ ये पीठ फेरते हैं, मुदबिरीन पीठ फेरते हैं। तो क्या है भाई ये, जब तक आप प्रॉपर वे में नहीं पढ़ेंगे, इसको कहते हैं हाल मुअक्किद। इसे क्या कहते हैं, इदबार जो है ना, मुदबिर, ये हाल है, वल्लौ की हालत, कंडीशन बयान कर रहे हैं सिर्फ ताकीद के लिए। और एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, असरा का माना होता है रात को चलाना है भाई। अल्लाह कहते हैं पाक है वो जात जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को उसने चलाया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, जब महराज हुई। तो सवाल पैदा होता है, असरा युसरी इसरान का माना तो रात को चलाना है, तो लैलन का मतलब तो फिर क्या हुआ भाई, लैलन आगे क्यों आ रहा है कि रात को चलाया। तो आप इन लोगों से पूछें, इनको कुछ भी नहीं पता, कैसे तर्जमा करेंगे। इसको कहते हैं सनाते तजरीद, के लैलन में असरा में जो रात का माना था, असरा से उस रात के माने को खाली कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने असरा में जो रात का माना था ना, वो रात निकाल दी, खाली चलाने के माने में रखा, लैलन को अलग से ले आए अल्लाह ताला। सवाल पैदा होता है अल्लाह ने ये क्यों किया, ये तो बलीग कलाम है ना। जब असरा से ही भी ये समझ में आ रहा था कि अल्लाह रात को चला के लेके गए हैं, तो लैलन को अलग से बयान करना एक जायद काम हो गया कि नहीं हो गया, एक इजाफी काम हो गया। एक तरफ हम कहते हैं कुरान बलागत की किताब है, कोई लफ्ज इसमें ज्यादा नहीं है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं भाई असरा का मतलब ही जब रात को चलाना था, तो अल्लाह ने असरा में रात का लफ्ज निकाल के अलग से क्यों इस्तेमाल किया। ये तो भाई इसकी वजह ये है कि लैलन में तनवीन तकलील के लिए है। अगर ये लैलन अलग से ना लाया जाता तो ये नहीं पता चलता रात के थोड़े हिस्से में अल्लाह ने ये काम किया है, हम समझते पूरी रात ये होता रहा है। बहुत मुश्किल है बात समझाना। असरा बिअब्दिही लैलन, अल्लाह ने लैलन को तनवीन लाके अलग से जिक्र कर दिया कि रात के थोड़े से हिस्से में अल्लाह अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले गया। ये बलागत है इसमें। ये सारी चीजें हमारे तलबा प्रॉपर वे में कुरान पढ़ते हैं
اور آج جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ان میں سے کسی ایک نقطے کا بھی علم نہیں ہوتا، بس ادھر سے ترجمہ، گوگل ترجمے کاپی پیسٹ چل رہا ہوتا ہے اور پبلک ان سے گمراہ ہوتی ہے ریفرنسز کو دیکھ کے. حدیث نمبر بھی صحیح بتا دیا، وہ بھی دیکھ کے بتا دی. اب نمبر تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نا. اس لیے دین ہمیشہ کس سے سیکھا جائے گا؟ علماء سے سیکھا جائے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو تیسری چیز قرآن کی تفسیر پراپر وے میں پڑھی جاتی ہے. چوتھی چیز جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے مدارس میں وہ ہے اصول فقہ. مسائل کا علم جو ہے نا کہ قرآن اور حدیث سے کچھ اصول ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن سے اور حدیث سے مسائل نکالے جائیں گے. اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. اور پانچویں چیز ہے فقہ، کہ آج آپ اسلام نیا تو نہیں آیا نا کہ آج کے اسکالر سے ہم پوچھیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. بھائی 1400 سال سے علماء، صلحاء، صحابہ، تابعین ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا کیا مطلب سمجھتے رہے ہیں اور اس کی انہوں نے کیا تفصیل بیان کی ہے، کس چیز کے بارے میں کیا حکم لگایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے. یہ پورے پراپر وے میں جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں، اور یہ ساری صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہیں، یہ مرتب بعد میں ہوئی ہیں لیکن یہ طریقہ صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے. اس کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو عالم کہا جائے. اس سے پہلے اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا. تو مبارکباد دیتا ہوں میں ان تمام طلبہ کو. ان کے نام اگر میں اناؤنس کر دوں، آپ کا نام ماشاءاللہ، آپ تو استاذ ہیں، واحد آپ ہیں جن کی انگلش مجھے سمجھ میں آ رہی. باقی جتنے وہ سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں. آپ کی انگلش میں سمجھ رہا تھا کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے لگ رہا ہے انگلش تجوید سے پڑھی ہے، کسی قاری صاحب سے پڑھی ہے. آپ کا نام، پورا نام بتائیں. انگلش میں کہیں گے ٹوٹل نام. ابراہیم ابن محمود. ماشاء اللہ. ابراہیم اورلووچ. اچھا تو کنورٹڈ ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ والد صاحب مسلمان. آپ سلمان بکازی بکالی. آپ ابراہیم اچھا. وَإِنَّا مِن فِرَاقِكَ یا ابراہیم لمحزونون. سب آپ کو کہہ کے جا رہے تھے. کیوں آپ تو بھی جدا نہیں ہوئے، سب موجود ہیں. اردو میرا خیال نہیں سمجھتے آپ. چلے. عبد الرحمن راحت، محمد عبد الحق مکین چودھری. آپ ہمارے لوکل آدمی لگ رہے، نام آیا چوتھی سنو لگ رہا. آپ زین العابدین، زین عابد. ماشاء اللہ. تو آپ سب کو میری طرف سے بہت مبارک ہو. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بنایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ورثہ کی فہرست میں آپ کو شامل کیا. اور آپ کے جتنے بھی استاذ ہیں، اساتذہ ہیں، دل سے دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے اساتذہ کے لیے، ٹیچروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور ہمیں یہاں اتنا بڑا خوبصورت مدرسہ دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. رہائشی طلبہ ہیں یہاں پہ، 100 سے زیادہ طلبہ ہیں یہاں پہ. تو حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. جن لوگوں نے بھی یہ مدرسہ بنایا، جو یہاں کی انتظامیہ ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ سعادت بخشی. اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، برکتیں دے. اور آپ سب سے دیکھو، جو علماء یہاں فارغ ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا. کہ انبیاء کی وراثت درہم اور دینار دولت نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے. تو اگر آپ انبیاء کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ساری زندگی علم کو آپ توجہ دیں، اور اللہ سے ایک دعا بہت کثرت سے مانگا کرے. میں جب بھی دعا مانگتا ہوں تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس دعا کا ناغہ کیا ہو، کیونکہ ہمارے بڑوں کی بہت نصیحت تھی کہ اے اللہ اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت اور ہمت کے ساتھ ہم سے دین کی بہت زیادہ خدمت کرے. اخلاص بھی ہو، عافیت بھی ہو، فتنوں میں نہ پڑے، اور قوت بھی ہو اور ہمت بھی ہو. تو دین کی بہت زیادہ اے اللہ ہم سے خدمت لے. کیونکہ عالم سے اگر اللہ دین کی خدمت نہ لے تو بہتر ہے کہ وہ تاجر بن جاتا تھا، وہ دولت کما لیتا، یہ پھر ضائع جائے گا. تو اللہ سے خوب یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اخلاص، عافیت، قوت اور ہمت کے ساتھ ہم سے دین کی بہت زیادہ خدمت لے. تو میں نے دیکھا ہے جو طلبہ، جو علماء اس دعا کا معمول بناتے ہیں، اللہ ان سے دین کی واقعی بہت زیادہ خدمت کرے. اور عالم کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سے دین کا کام لے لے اللہ تعالیٰ. بے شک اس کی 4 شادیاں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، 4 تو بہت لوگوں نے کی ہیں. اصل کام کیا ہے؟ دین کی اللہ بہت زیادہ خدمت لے لے. یہ نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے. ہمارے کتنے علماء بیچارے مدارس سے فارغ ہوئے، دین کی خدمت نہیں ان سے اللہ لے رہا. بڑے قابل تھے حالانکہ. اس دعا کا بہت زیادہ آپ سب جو خاص طور پہ فارغ ہوئے ہیں زندگی بھر اس کا معمول. جب حرم جائیں
بیت اللہ میں جائیں حج یا عمرے پہ، وہاں دعائیں بہت سے زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو کبھی موقع ملے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگنے کا تو سب سے زیادہ اپنے لیے یہ دعا مانگ، کیونکہ اگر اللہ نے آپ سے خدمت لے لی تو آپ کامیاب ہیں، خدمت نہیں لی تو کیا ہے بھائی، پھر تو فائدہ نہیں ہوا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.